نے حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کو قرآن کے اندر بتایا ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ اگر اس نے جنات کے شر سے پناہ مانگنے کو کہا ہے، اگر اس نے جادوگروں کے شر سے پناہ مانگنے کو کہا ہے کہ وہ نقصان پہنچاتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حاسد انسان ہی ہوتا ہے، تو اس کے شر سے کیوں پناہ مانگنے کو کہا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انسان آپ سے حسد کرتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بنا ریزن کے آپ سے حسد کرتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو اسے برداشت نہیں ہوتا، وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے کیوں بولا اس کے شر سے پناہ مانگو؟ کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ 1000 اچھائیاں کرو، 1000 نیکیاں کرو گے، اس کے بعد اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ یاد کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، لیکن یقین مانو جس وقت وہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کی اس نعمت پر اس کو پھر سے نظر پڑے گی جس سے وہ حسد کرتا ہے، جس سے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، تو اس ایک سیکنڈ میں وہ جب حسد کرنے لگے گا تو آپ نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوگی، آپ میں جتنی اچھائیاں ہوگی، احسان ہوگی اس کے اوپر، وہ اس حسد سے ایک سیکنڈ میں اس کے اندر جل کے راکھ ہو جاتے ہیں اور اس کو کچھ یاد نہیں رہے گا حسد کرنے کی وجہ سے، اور وہ صرف آپ کے نقصان کرنے پہ اتر آئے گا، نقصان کرنے کا سوچے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حاسدین کی شر سے پناہ مانگنے کو کہا ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، کیونکہ آپ اس سے بھلے ہی کتنی نیکیاں کرو گے، جس وقت وہ حسد شروع کرے گا آپ کی نیکیاں اس حسد میں اس کے اندر جل جاتی ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہے گا سوائے حسد کے۔